This is the last communication between the British Raj and Chitral. جی یہ اور اس کے بعد یہ ہے جی دی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کے تحت یہ ہوا ہے. تو اس میں کلیئرلی وہ شرائط دیے گئے ہیں جس کے تحت چترال پاکستان کا حصہ سائن بائی قائد اعظم محمد علی جناح. پرنسلی اسٹیٹ کی حیثیت ہے. اس سے کوئی نقصان ہوا ہے پاکستان چترال کو یا فائدہ ہوا ہے؟ یہ ہے اس میں دونوں ہوئے، فائدہ بھی ہو گئے نقصان بھی ہو گئے. اسٹریٹیجکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ علاقہ ہے اور دوسرے سائڈ پہ پورے گلگت بلتستان. تو پاکستان would have been incomplete without چترال. چترال ایک آزاد ملک رہا ہے، ہمیں ایک کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ طور پہ. پاکستان بننے کے 75 سال پورے ہو گئے. تقسیم ہند سے پہلے اس خطے میں کچھ آزاد ریاستیں ہوا کرتی تھی. ان آزاد ریاستوں کو تقسیم ہند کے وقت یہ بتایا گیا کہ یا تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرے. ان ریاستوں میں ایک چترال بھی تھا جہاں پہ میں آج کھڑا ہوں. یہ شاہی خاندان کا دربار ہوا کرتا تھا. چترال قلعہ ہے یہ، یہاں سے چترال کے امور چلائے جاتے تھے. آج ہم شاہی خاندان کے جانشین سے بات کریں گے کہ چترال الحاق سے پہلے کیسا تھا، چترال الحاق کے بعد کیسا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ خیریت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر بہت توپے بالکل انٹرنس پہ ہے، اس کی کیا تاریخ کیا ہے؟ بالکل جی، یہ کافی تاریخی توپے ہیں. یہ 1919 میں جو تھرڈ اینگلو افغان وار تھا اس میں کیونکہ ہمارا اسٹیٹ برٹش امپائر کے ساتھ الائڈ تھا تو چترال اسٹیٹ فورسز نے کنڑ میں حملہ کر کے وہاں ایک ان کا گیریسن تھا بیرکوٹ سے ان کو اٹھا کے مال غنیمت لائے ہیں. جی ہمارا چترال ہمیشہ ایک الگ کنگڈم رہا ہے. اوکے. مطلب ہمارا ڈائنسٹی سے پہلے بھی یہاں پہ مختلف ڈائنسٹیز تھے. اوکے. 400 AD اس زمانے سے یہاں پہ ایک رولرشپ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے تھرو ویریس ڈائنسٹیز. اراؤنڈ 1100-1200 یہاں پہ لوور چترال میں ایک جو کلاش قبیلہ ہے ان کا حکومت تھا. اوکے. تو اسی طرح ذرا انسٹیبلٹی رہا تھا کافی زمانہ، مطلب جا کے امان الملک تک. اور اس کے بعد میں آپ کو ان کا پورٹریٹ وغیرہ دکھاتا ہوں. ضرور. دیکھیں جی، امان الملک کے زمانے میں چترال ایک انڈیپینڈنٹ ملک تھا. اوکے. کمپلیٹلی نہ ہم افغانستان کے ساتھ تھے نہ برٹش انڈیا کے ساتھ. اوکے. تو خانہ جنگی رہا چترال میں، انویژن رہا کافی سالوں تک. اور پھر آ کے انگریزوں نے کہا کہ بہت سی انسٹیبلٹی ہو رہا ہے اس علاقے میں چترال میں، تو انہوں نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا. اور اس ایکسپیڈیشن کے بعد چترال برٹش انڈیا کا ایک پرنسلی اسٹیٹ بن گیا 1895. اور اس ٹائم میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا امان الملک کا، حسین شجاع الملک، یہ مہتر بن گئے تھے اس ٹائم. تو اس ٹائم کے بعد ہمارا برٹش کے ساتھ وہ جو لنک بن گیا. چترال نے الحاق کا فیصلہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے چاہا کہ ہم نہیں پاکستان کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کا بیسس یہی تھا کہ حسین ناصر الملک خود ہی ایک پاکستان موومنٹ کا سپورٹر تھا. 1920s-30s سے ان کا تعلق تھا پاکستان موومنٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد آئے ان کا جو بھائی تھا، ان کے کوئی بیٹے نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں. تو یہ بن گیا 1943 میں حسین مظفر ملک مہتر بن گیا. اور یہ اتنا پولیٹیکلی ایڈوانس نہیں تھا حسین ناصر ملک. اس کا ذرا تھوڑا پرانا خیال تھا. پر اگین ہی نیو دا ریالٹی کہ یا انڈیا یا پاکستان کو جوائن کرنا ہی ہے.
تھوڑا کوشش کیا تھا ہز ہائنس مظفر الملک نے کہ انڈیپینڈنٹ رہنے کا، اور پھر 1946 میں ہی انہوں نے پیغام دیا قائد اعظم کو کہ ہم پاکستان جوائن کر رہے ہیں. اینڈ ہی واز دا فرسٹ رولر آف دا پرنسلی اسٹیٹس ٹو ڈکلیئر ٹو دا قائد اعظم دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو جوائن پاکستان. الحاق تو بعد میں ہو گیا ان رائٹنگ، پر سب سے پہلے انہوں نے ایکسپریس کیا تھا پاکستان جوائن کرنا. الحاق کن شرائط پہ ہوا تھا؟ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا جو اوریجنل انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا اس میں وہ شرائط تھے، پر بیسیکلی وہی کنڈیشنز جو ہمارے برٹش امپائر تھے. اور یہ جو ہے رولر کا پرسنل کمرہ تھا. یہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی پرسنلی ان سے ملنے چاہتے تھے تو وہ یہاں پہ آتے تھے. اچھا. تو یہ کچھ اسناد ہیں جی فرام پہلے 3 جو ہے وائس روئے کے. دا فرسٹ از فرام لارڈ ویول جب وہ وائس روئے بنا تھا، اس کے بعد لارڈ لنلتھگو، پھر یہ ہے فرام لارڈ ماؤنٹ بیٹن. دس از دا لاسٹ کمیونیکیشن بٹوین دا برٹش راج اینڈ چترال جی. یہ اور اس کے بعد یہ ہے جی دی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جس کے تحت یہ ہوا ہے. تو اس میں کلیئرلی وہ شرائط دیے گئے ہیں جس کے تحت چترال پاکستان کا حصہ بنے گا. سائن بائی قائد اعظم محمد علی جناح. یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ ایگریمنٹ؟ یا چترال میں ہوا تھا یا اگریمنٹ انیشلی سائن چترال میں ہوا تھا. اوکے. سائن ہو کے اس کو پھر کراچی بھیجے، کراچی میں یہ ریٹیفائی ہو کے واپس آیا. اس لیے جو رولر کا وہ ہے سگنیچر ہے وہ 6 نومبر کا ہے، اور بعد میں جا کے قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کیا 18 فیبروری کو دا نیکسٹ ایئر. اچھا، مطلب اس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہوا ہے تھرو لیٹر اور وہ تھرو لیٹر وغیرہ. کس طرح کرتے تھے یہ؟ کیونکہ یہ سردیوں میں تھا جی، اس زمانے میں سردیوں میں تو چترال کٹ آف تھا. اوکے. تو یہ کس طرح ہوتا تھا یہ کمیونیکیشن لیٹرز وغیرہ کا؟ ٹیلی گرام اور خط، ان 2 چیزوں سے. ٹیلی گرام کا سسٹم تھا یہاں؟ ٹیلی گرام کا سسٹم تھا جی. ٹیلی گرام کا سسٹم مطلب 1895 سے چلتا. اوکے اوکے. اس کے علاوہ یہ بھی کچھ ٹیلی فون کا بھی سسٹم تھا، پر ٹیلی فون کا لوکل سسٹم تھا. ود ان دا اسٹیٹ ٹیلی فون مطلب ہر علاقے میں تھا، ہر گورنمنٹ میں ٹیلی فون تھا. اوکے جی. اور یہ جو خط ہے دس از دا سند آف ریکگنیشن آف مائی فادر جو 4 سال کی عمر میں مہتر بنے تھے، فرام گورنر جنرل غلام محمد. اور یہ آخری خط ہے یہ دس از فرام فیلڈ مارشل ایوب خان when he became the president of Pakistan. اس نے لکھا ہے to my father. اور بعد میں جا کے ہسٹری دیکھے کیسا ہوتا ہے جی. my wife is the great granddaughter of ایوب خان. اوکے. اور یہ کچھ میڈلز وہاں پہ بھی کچھ لیٹرز ہے. یہ جی علامہ اقبال کا خط ہے. اچھا. to His Highness Nasir al-Mulk when he was ولی عہد. اوکے. اور اس میں before becoming the ruler. اوکے اوکے. یہ تو 1930 کا ہے. 30 کا ہے. تو اور اس میں ذکر پولیٹیکل باتوں کا ہی ہے، وہ پنجاب کے مسلمانوں کے پولیٹیکل ارادوں کے بارے میں. یہ کچھ مہاراجہ کے اس میں ہے. جی جی. This is the rough copy of a letter which was sent by telegram to the Maharaja of Kashmir. اور اس میں مائی گریٹ گرینڈ فادر ہز ہائنس مظفر الملک مینشن کرتا ہے کہ یو شوڈ ایکسیڈ ٹو پاکستان، ورنہ ہم ملٹری ایکشن بھی لے سکتے ہیں آپ کے خلاف. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دا اسٹوری آف پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں چترال نے پاکستانی اسٹیٹ کو کیا دیا ہے؟ چترال نے پاکستانی اسٹیٹ کو ایک بہت ہی پیسفل، بہت ہی ایڈوانسڈ، بہت ہی فارورڈ تھنکنگ سوسائٹی دی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں پرسنلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی ایڈوانس تھنکنگ ڈسٹرکٹ ہے. تو دس از اے گریٹ ایڈوانٹیج ٹو پاکستان. دوسرا جیوگرافکلی جو ہمارے سارے گلیشیئرز وغیرہ ہیں، اس کا پانی تو ایونچولی نیچے پاکستان میں ہی جاتا ہے. تو دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک تھنگ فار. تو اسٹریٹجکلی یہ بہت ہی امپورٹنٹ علاقہ ہے ہمارے. اور دوسرے سائڈ پہ پورے گلگت بلتستان. تو پاکستان would have been incomplete without چترال.
چیلنجز کچھ تھے الحاق کے ٹائم پہ نہیں لوگوں کی طرف سے کوئی؟ بہت سموتھلی پاکستان کے مطلب سپورٹ میں تھے. چترال کے اکثر لوگ پاکستان کے سپورٹ میں. الحاق سے چترال کو کیا فائدہ ملا ہے؟ الحاق سے چترال کو یہ فائدہ ملا ہے کہ ہمارے ایک وہ ہو گیا گریٹر لارجر اکانومی میں ہم آگے، ہم ڈیولپمنٹ زیادہ ہو گیا، کیونکہ جو ہمارے اسٹیٹ کے ریسورسز تھے وہ تو بہت فائنائٹ تھے اور پاکستان کے ریسورسز زیادہ ہے، اس لیے مطلب لوگوں کے لائف میں بیٹرمنٹ ہی آیا ہے. الحاق کے ٹائم پہ کوئی ایسا گروپ، کچھ لوگ، کوئی تحریک اٹھی تھی کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے؟ نہیں جی، نہیں. پر اس کے بعد مطلب الحاق کے بعد کچھ پولیٹیکل چیلنجز آئے تھے کہ کافی لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم پاکستان کا حصہ بن گئے تو یہ پرانا اسٹیٹ والا نظام نہیں چلے گا. تو کافی وہ ہو گیا ان دنوں، کافی ہمارے فیملی کے بھی کچھ لوگ اس میں انوالو ہو گئے مہتر کے خلاف. تو اس لیے حسین سیف الرحمان میرا دادا، انہوں نے کافی شارٹ ٹائم رول کیا اور اسی دنوں وہ مطلب یہ بغاوت وغیرہ ہو گئے. تو ان کو یہ سیلف ایگزائل میں ایبٹ آباد چلے گئے، ایبٹ آباد اور لاہور، اور ان کو مطلب ماڈرن ایڈمنسٹریشن میں ٹریننگ دیا گیا. پھر واپسی میں انفارچونیٹلی ان کا پلین کریش ہوا لواری پہ وائل کمنگ فرام راولپنڈی. تو پلین کریش کے بعد 1954 میں میرا والد صاحب حسین سیف الملک جو آخری حکمران تھے 4 سال کی عمر میں مہتر بن گئے. اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ انٹل 1969 جب اسٹیٹ مرج ہوا، حکومت کا سسٹم یہ تھا کہ رولر تو اپنے جگہ تھا، مہتر تھا، بٹ بیکاز ہی واز اے مائنر the administration was carried out by the political agent چترال، جس کو ٹائٹل دیا گیا وزیر اعظم ریاست چترال. تو اس ایگزیکٹو اتھارٹی سے وہ اسٹیٹ کو چلاتا. پرنسلی اسٹیٹ کی حیثیت ہے، اس سے کوئی نقصان ہوا ہے پاکستان چترال کو یا فائدہ ہوا ہے؟ یہ ہے اس میں دونوں ہوئے، فائدہ بھی ہو گئے، نقصان بھی ہو گئے. نقصان یہ ہے کہ پہلے ہمارا بہت ہی مطلب افیکٹو گورنمنٹ تھا، کیونکہ جب اسمال گورنمنٹ ہوتا ہے تو جسٹس وغیرہ، ڈیولپمنٹ وغیرہ کافی آسانی سے ہو جاتا ہے. چترال ایک آزاد ملک رہا ہے، ہمیں ایک کوئی اسپیشل اسٹیٹس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ ڈیولپمنٹ طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں چترال کے لوگ آج کل کے پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہوتے ہیں یا ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں، اپنی مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہیں یا آپ کی فیملی اور آپ کے پاس آتے ہیں؟ جو ہمارے فیملی کے پالیٹکس میں ہیں اوبیسلی ان کے پاس پولیٹیکل لیول پہ آتے ہیں، اور جو پرسنل پرابلمس ہوتے ہیں، خاص کر جو ٹاؤن کے علاقے میں کافی زمین کے پرابلم ہیں لوگوں کے، اس میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں.